سعيكم لشتى وسلام. یہ تیسری تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں میں نظر کی جا رہی ہے. ہم اپنے معین وقت پر لوٹ آئے اور اسی وقت کو اب ہم مسلسل فالو کریں گے اپنی باقی تقاریر کے تعلق سے. میں اس امر کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، میرے بڑے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی ایک گہری نگاہ ہے اور قرآن مجید کے تعلق سے سب کی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو تلاوت میں مصروف رکھتے ہیں بلکہ فی زمانہ جو بھی تراجم اور تفاسیر دستیاب ہیں ان پر بھی نظر رکھتے ہیں. کوشش میری اس امر میں یہی ہے کہ ان تقاریر میں بزرگ سرپرستی فرمائیں اور میرے نوجوان جس تعداد میں بھی ہوں، جس گنتی میں بھی ہوں، وہ اپنی خاص توجہ رکھیں ان تقاریر پر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے سلسلے کو ہمارے نوجوانوں ہی نے آگے لے جانا ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس سلسلے کو ان تک پہنچائیں. یہ ستم ظریفی ہوگی اگر نوجوان غافل رہے گا. میری استدعا یہ ہے کہ ان تقاریر کو، خاص طور پر جو سورہ لیل میرا عنوان ہے، اس کو آپ سنوپسس کے طور پہ جانیے، اس کو آپ نکات کے طور پر سمجھیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اپنی اولین تقاریر میں کہ یہاں مقصد تفسیر قرآن نہیں ہے، لہذا مطالب کا بیان گویا کہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تراجم اور تفاسیر جو میری نگاہ میں ہیں ان کو خلاصتاً پیش کرنا اور ایسی کیفیت میں ظاہر کہ میں خاص طور پر یہ چاہوں گا کہ وہ ان کو نکات تسلیم کرتے ہوئے پھر آپ تحقیق کریں، پھر اپنے جستجو کریں، پھر اپنے صحیح کریں، کوشش کریں. آگے قصہ مختصر یہ کہ اپنے علمی اور فکری سفر کو آگے کی سمت لے جائیں. یہ ہے کل کام یا یہ ہے جس کا ہم یہاں اہتمام کر رہے ہیں. ایک بات جو محل دلچسپی ہے اور ہونی بھی چاہیے، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ نزولی اعتبار سے یہ نواں سورہ ہے. اب جب اعتبار نزول کوئی تاریخ معین ہوتی ہے تو اس میں دلچسپی ایک اور پیدا ہوتی ہے سننے والے کو کہ بھائی ذرا یہ تو دیکھیں کہ قریب قریب وہ کون سے سورے تھے کہ جو نزولی ترتیب میں آ رہے تھے. یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ بہت ہی دانا اور بہت ہی یوں سمجھیے عقل مند مفسرین نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے قرآنی ماحول کو ہی پیش نظر رکھا ہے. اسی لیے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ خاص طور پر ہمارے صاحب تفہیم قرآن کے ہمارے لکھنے والے، انہوں نے جب مقدمہ قائم کیا ہے تو انہوں نے پورے ماحول کو بتلانے کی کوشش کی. اس سورہ کے تعلق سے ظاہر کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پہلے 10 سوروں میں آنے والا سورہ ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہ جو دلچسپی رکھتے ہوں یہ جاننے میں کہ اس سے قبل
کم از کم آنے والے سوروں کا تذکرہ ہو جائے اور اس کے فوری بعد آنے والے سوروں کا تذکرہ ہو جائے تاکہ اس سورے کا مزاج سمجھ میں آئے. اور جب سورے کا مزاج سمجھ میں آئے گا تو ماحول سمجھ میں آ جائے گا, اور جہاں ماحول سمجھ میں آ جائے تو وہاں پہ آپ کو کانٹینٹ سمجھ میں آئیں گے. جہاں کانٹینٹ سمجھ میں آئیں گے وہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ مباحث رہے ہیں شروع کی صورتوں میں, شروع میں آنے والے جو سورے ہیں ان کے مباحث یا ان کا فکری مدار کن موضوعات پر رہا ہے. تو ایسی صورت میں کون ایسا شخص ہوگا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اولین سورہ آنے والا ہے سورہ علق. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں سورہ علق کے تعلق سے. یہ سورہ میرے مطالعے میں بھی رہا اور گزشتہ سال مطالعہ قرآن کے تعلق سے اپنے بیان میں نے باہر ٹورانٹو میں اس سورہ پر بڑی سیرا سے گفتگو کی ہے. اپنی حد تک ایک کوشش تھی, مگر سورہ علق کے تعلق سے میں صرف بتاؤں کہ اگر علق کو سمجھ کے ساتھ اور انتہائی دقت نگاہ سے پڑھا جائے تو آپ یقین جانیے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو علق کے موضوعات ہیں وہ پورے قرآن کے موضوعات ہیں. یہ سورہ علق کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. تو پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ ہے سورہ علق, اور اس پہلے سورہ کے تعلق سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ 5 پہلی آیتیں ہیں کہ جو براہ راست آئی ہیں, اور براہ راست میں نے استعمال کیا تو قلب محمد پر پہلی آنے والی صورتیں ایک باواز والا صلوات. اس کے بعد جو سورہ آپ کو یقیناً متاثر کرتا ہے اور اس کو نزولی ترتیب میں دوسرا نشان ملا ہے وہ ہے سورہ قلم. اس میں نون کی قسم کھائی, اس میں قلم کی قسم کھائی, اس میں وہ جو مستور ہے اس کی قسم کھائی. یہ ہے سورہ قلم. اور ترتیب میں 63واں سورہ ہے, مگر نزولی ترتیب اس کی ایسی ہے جسے دوسری کہا گیا, یعنی یہ دوسرا سورہ. اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 سورے اور ہیں, وہ بھی سن لیجیے. وہ ہے ایک مزمل اور ایک ہے مدثر. تو اب ترتیب آپ کے سامنے, پہلا سورہ علق, دوسرا سورہ قلم, تیسرا سورہ مزمل, چوتھا سورہ مدثر. تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے گزارے کہ صاحب اتقان جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں فی علوم القرآن, الاتقان فی علوم القرآن میں اس کے بعد آنے والے سورہ کا نام بتایا ہے سورہ فاتحہ. یہ 5واں سورہ ہے جسے سورہ حمد بھی کہتے ہیں, سورہ افتتاح بھی کہتے ہیں. نہیں معلوم کتنے نام ہیں سورہ کے, 5واں سورہ. 6واں سورہ آیا وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ ہے سورہ لہب. 6واں سورہ نزولی ترتیب میں. یہ پھر یاد رکھیے یہ بہت ضروری باتیں ہیں, خاص طور پر میں نے اس کیا ہے پورے ماحول کو سمجھنے کے لیے. یہ ہے 6واں سورہ. اور اس کے بعد ظاہر اب سورے آ رہے ہیں, اس میں مثلا تکویر فوری طور پر, اس کے بعد لہب کے بعد آنے والا سورہ ہے تکویر, سورہ تکویر, اور پھر سورہ اعلیٰ, اور 9واں سورہ سورہ لیل. سورہ لیل کے بعد فوراً بعد آنے والا سورہ ہے سورہ فجر. سورہ فجر کے بعد جو سورہ آ رہا ہے یاد رکھیے وہ ہے سورہ ضحیٰ. سورہ ضحیٰ کے بعد آنے والا سورہ ہے سورہ انشراح. سورہ انشراح کے بعد آنے والا سورہ ہے سورہ عصر. سورہ عصر کے بعد آنے والا ہے سورہ عادیات. سورہ عادیات کے بعد 15واں سورہ ہے سورہ کوثر. یہ میں نے 15 سورے آپ کو نام بنام گنوا دیے ہیں. اس لیے میں نے گنوا دیے ہیں کہ اگر شغف ہو, اور شغف ہو نزولی ترتیب میں, فقط اس لیے تحقیق کے تعلق سے نہیں, نزولی ترتیب میں اگر شغف ہے اور شغف رکھتے ہیں تو فقط موضوعات کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو بات علق میں ہے وہی بات لیل میں ہے,
جو لیل میں وعدہ ہے اس وعدے کی ایفا کوثر میں ہے. یعنی اگر یہ ترتیب آپ کے سامنے ہے تو آپ اس ترتیب سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. اب یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ترتیب کیا ہے، نزولی ترتیب کیا ہے، ہمیں تو بہرحال جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں کھلا ہوا ہے اس سے ہی کام ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن جب علماء اسلام بڑی دقت کے ساتھ اور بڑی ہی محنت کے بعد اور محنت شاقہ کرتے ہوئے جب اس ترتیب کو تلاش کرتے ہیں تو سمجھدار دل و دماغ کو بھی چاہیے کہ ایک نظر اس پر ڈالیں اور دیکھیں کہ موضوعات کیا ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر موضوعات میں یکسانیت نہیں ہے تو گویا فکری انتشار واقع ہو جائے گا. قرآن کبھی نہیں چاہتا کہ اس پر عمل کرنے والا فکری طور پر منتشر ہو جائے. لہذا جب سورہ لیل کا تذکرہ کیا تو ایک روایت کو نقل کیا ہے ابی ابن کعب سے، اور اس کا تذکرہ تمام یعنی جمہور مفسرین نے فضائل سورہ لیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس فضیلت کو بیان کیا ہے. سند میں راوی کو لیا ہے ابی ابن کعب. اب ابی ابن کعب کے تعلق سے بات یاد رکھیے کہ ابی ابن کعب بنو خزرج قبیلہ بنو خزرج کے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کاتبان وحی میں ہے. تیسری بات یاد رکھیے کہ پہلے 6 حفاظ قرآن میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. چوتھی بات یہ کہ اپنے وقت کے فقیہ ہیں، یعنی ان کے متعلق یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ سرکار رسالت مآب کی زندگی میں انہوں نے فتاوی دیے ہیں، اپنے فتاوی پیش کیے ہیں. ان کے فضائل میں ان کا مسلمان تذکرہ کرتے ہیں ابی ابن کعب. اور انہی ابی ابن کعب کی ایک روایت کو جو اس سورہ کی فضیلت سے متعلق ہے اس کو نقل کیا ہے آپ کے صاحب تفسیر نمونہ مکارم شیرازی نے. ظاہر ہے کہ یہ فی زمانہ دستیاب تفسیر ہے جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں. اور تفسیر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جمہور مسلمین سے تفسیر کو لیا ہے اور نمونہ میں لا کے رکھ دیا ہے. اور ظاہر یہ ایک ایسی کوشش تھی یا ایک ایسی کوشش ہے جس میں سب کو کسی ایک مرکز پر لا کر جمع کرنا ہے. ظاہر مفسر کا کام اختلاف پیدا کرنا نہیں ہوتا. مفسر کا کام ایسی ایک صورت ہے جس میں اتفاق بالجمہور واقع ہو. تو انہوں نے بھی ایک کوشش کی اس فضیلت کو نقل کیا ہے اور نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابی ابن کعب نے کہا کہ سرکار دو عالم نے سورہ لیل کے متعلق یہ فرمایا من قرأ سورۃ اللیل آتاہ اللہ حتی یرضی وعافاہ من العسر ویسر لہ اليسر. اس کا ترجمہ یہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ترجمہ ہے، جو سورہ لیل کی قرأت کرے گا پروردگار اس کو اتنا عطا کرے گا اور اس وقت تک عطا کرے گا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. یہ فضائل میں ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ختم نہیں ہوا ترجمہ، لیکن پہلی بات یہ قرأت شرط ہے. دوسری بات یہ کہ قرأت برائے قرأت نہ ہو، یعنی اپنے لہن کو بلند کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ قرأت ہو. تیسری بات یہ کہ اگر قرأت ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو اخلاص نیت حسن نیت کے بغیر نہ ہو. حسن نیت بمعنی حسن عمل، یعنی جن باتوں کی طرف لیل نے متوجہ کیا ہے اس کو قرأت کے حوالے نہ کر دیا جائے بلکہ اس کو عمل کی منزل پر لا کر اختیار کیا جائے. قرآن کے کسی
سورے کی کبھی کوئی فضیلت اگر بیان کی جا رہی ہو تو فضیلتوں سے اس وقت تک انسان محروم رہے گا، اس کے اکتساب سے اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اپنے آپ کو اس پر عامل نہ بنا لے۔ عامل بناتا ہے انسان، فضائل سے مستفید ہوتا چلا جاتا ہے، پھر قرآن اپنے آپ کو اس پر کھولتا چلا جاتا ہے، نہ صرف معانی کو، نہ صرف مفہوم کو، نہ صرف ترجمے کو، نہ صرف تشریح کو، نہ صرف تفسیر کو، بلکہ خیر کو، برکات کو، نعمت کو، ہدایت کو، شفاعت تک کو، تمام دروازوں کو پھر وہ انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو سورہ لیل کی قرأت کرے، تلاوت کرے، اپنی زندگی میں ایک حصہ بنائے سورہ لیل کو، تو پروردگار اتنا عطا کرے گا کہ جب تک کہ وہ اپنی رضا کا اعلان نہ کر دے، یہ ہے سورہ لیل، وَعَافَاهُ مِنَ الْعُسْرِ، اور اس کو سختیوں سے عافیت میں رکھے گا۔ یہ کس دور میں گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ اس دور میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں معاشیات کی، یہ اس دور کی میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں طبیعت کی، یہ اس دور میں گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ سائنس پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ظاہر بظاہر وہ علوم جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اس دور میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن ضمانت دینے والے نے 1400 برس پہلے ضمانت دی ہے، قیامت تک اس ضمانت کو باقی رکھا ہے، یعنی پڑھو اس طرح سے پڑھو کہ دینے والے سے اب تم راضی ہو جاؤ اور عافیت میں وہ تمہیں لے آئے، یعنی اب تم پر زندگی کی سختی، زندگی کی سستی، زندگی کی درستی، زندگی کے مصائب، زندگی کے آلام، اب تم ان سے خیر اور عافیت میں بچے رہو گے، اور یسر لہ اليسر، اور آسانیوں کو آسان کر دے گا۔ یہ عجیب اصطلاح ہے، اسی طرح سے ایک اصطلاح قرآن مجید میں آئی، یسر لہ اليسر، آسانیوں کو آسان تر کر دے گا۔ مشکلوں کو تو یقیناً ان سے امان دینے والا ہے، عافیت دینے والا ہے، دور رکھنے والا ہے، بچا لے جانے والا ہے، مگر جن کو تم آسانی سمجھ رہے ہو وہ بھی اس وقت تک آسانی نہیں ہے جب تک کہ وہ آسان نہ کر دے۔ کتنی اہم ایک منزل ہے انسان کی زندگی میں۔ ہمارے پاس لفظ آسانی استعمال کرتے ہیں کس طرح سے، جیسے کہ مقدر میں طے ہو چکا ہے کہ یہ آسان ہے۔ نہیں، جب تک کہ وہ نہ چاہے، جب تک کہ تم نہ چاہو، جب تک کہ تم عامل نہ بنو، جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کرو، آسانی سامنے نظر آ رہی ہے مگر اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ نہ چاہے کہ یہ آسان ہو جائے۔ نظریاتی طور پر دیکھتے چلے جائیے اپنی زندگیوں، بظاہر کتنی آسان بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اپنی زندگی میں سامنے کی بات تھی، اس کو تو ہونا ہی تھا، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں تھا، اس میں تو کسی شبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، محسوس یہ ہوتا تھا یہ تو کام ہو جائے گا، تو کیوں نہیں ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ نوکری تو ملی ہی ملی تھی، یہ تکلیف تو دور ہوئی تھی، اس کے لیے تو معالج نے کہہ دیا تھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی بخار ہے، بہت آسان تھا۔ لیکن یہ آسانی سختی میں کیسے بدل گئی؟ یہ آسانی مشکل میں کیسے بدل گئی؟ یہ آسانی نے دقت کی صورت کیسے اختیار کی؟ فقط ایک کمی تھی، وہ ایک کمی تھی کہ آپ نے اس آسانی کے آسان کرنے والے وقت اپنے آپ کو اس آسانی کے آسان کرنے والے کو آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ آسان
شے آسان ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ فضائل ہیں, یعنی 92 چیپٹر ہے, نزول میں 9واں سورہ ہے, اور آگے پیچھے اس سے پہلے کے 8 سورے اور اس کے بعد کے 6 سورے آپ کے سامنے ہیں. 6 سورے سامنے ہیں کہ جہاں پہلی بات فضائل میں پہلی بات یہ, جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ عطائے بے حساب, عطائے بے بہا, عطائے گراں آیا, مکمل عطا, اور وہ عطا کہ جس کے نتیجے میں عافیت ہے, اور عافیت مشکلوں سے اور آسانیوں میں راحت ہے, بشرطے کہ وہ اس کو آسان کر دے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ کہنا یسرنا القرآن, یہ اس لیے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوروں پر مشتمل ہے پارہ ہم, نہیں, یہ آسانی ہے ہمارے لیے. قرآن کو آسان کیا ہے بشرطے کہ تم اسے آسان کرنے والا جانو. اس لیے نہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آسان ہے. جب تک ہم نہ چاہیں آسانی بھی آسان نہیں ہوتی, آسانی بھی آسان نہیں ہوتی. اسی لیے ہماری تربیت ہے, یاد رکھیے ہماری تربیت ہے کہ مشکلوں کو آسان کرنے والا فقط مشکلوں کو آسان نہیں کرتا, بلکہ وہ آسانیوں کو بھی مزید آسان کر دیتا ہے, سہل کر دیتا ہے. یا علی مدد فقط مشکل میں نہیں, یا علی مدد فقط مشکل میں نہیں, آسانیوں میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب آپ کے اختیار میں ہے. ابھی اپنی تربیت بتا رہا ہوں, سب آپ کے اختیار میں. یہاں سے اٹھ سکتا ہوں, چل سکتا ہوں, آگے جاؤں گا, مگر اس آسانی میں بھی پھر یا علی مدد. یہ کوئی مشکل تھا؟ اس کرسی سے بلند ہونا کوئی مشکل تھا؟ کتنی آسان بات ہے, کتنی آسان بات تھی, کتنی آسان بات لگتی ہے. مگر یہ تربیت رہی ہماری کہ آسانی اس وقت تک آسانی نہیں جب تک وہ آسان نہ بنا دے. تو اب اٹھو بیٹھو چلو پھرو جس منزل پہ رہو, اگر یہ آپ کا وظیفہ بن جائے, یہ آپ کا وتیرہ بن جائے, یہ آپ کی زندگی بن جائے, یہی آپ کی بندگی بن جائے, تو یقین جانیے پھر آسانیوں میں آسانیاں. کتنی آسانی, اتنی آسانی کہ اب کوئی مشکل ہی نہیں. تو علی کو بعد میں چونکہ بات آ رہی ہے فقط یہ کہنا کہ مشکل کشا ہے, اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. مشکل کشا تو ہے ہی, اس لیے کہ اشیاء مشکل آپ پر ہے, مگر آسانی کو قبل سے آپ نے آسانی سمجھ لیا. جب تک کہ وہ آسان نہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی کسی ایک زاویے سے علی کو نہ دیکھے. جب تک اس میں وسعت نہ ہو اس وقت تک پہچانا نہیں جائے گا. یہ وسعت ضروری ہے, یہ وسعت ضروری ہے. مشکل کشا ہے مگر آسانیوں کو بھی آسان کرنے والا ہے. یہ نئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بدعت کر رہا ہوں یہاں پہ, نہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر عجائب ہے. جب لیل میں تعریف کرتے ہوئے, لیل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہے, ابی ابن کعب کہے کہ آفاہ اللہ من العسر ویسر لہ اليسر, کوئی منطقی صورت تھی, کوئی مشکلیں
یہی کہا کہ دیکھو اس میں ایک تہذیب نفس ہے جس کی ضرورت ہے. اگر وہ تہذیب نفس نہ ہو تو انسان پھر خود سر ہو جاتا ہے. نہ اس کے نتیجے میں نہ یسر کے نتیجے میں خود سری نہ ہو. خود سری نہ ہو یہ نہ سمجھنے لگو کہ اب میں ہوں, یہ کام تو میں کر لوں گا. کوئی کام کر نہیں سکتے جب تک وہ آسان نہ کر دے. تو مظہر العجائب اگر کوئی ہے روئے زمین پر اور اسی کی صفات کا حامل ہے تو تنہا مشکل کشائی یعنی اس سے عافیت نہیں دے گا, یسر کو بھی یسیر کر دے گا. یہ ہمارا مطلب ہے فکر. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ بہت آسان سی بات تھی جو اپنے نوجوانوں تک پہنچانا مقصد ہے, اس میں اور کوئی بات نہیں. تو اب جب سورہ لیل کی تلاوت کیجیے, معانی اور مفاہیم تو آگے کی طرف ہے. ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ شروع کی تقریروں میں اگر کچھ یہ باتیں جو ہماری اساس بن جائیں, جو ہماری بنیاد بن جائیں, اگر ہم اس کو محکم طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اس حد تک کہ پھر آگے شائبہ نہ ہو, پھر کوئی غلطی نہ ہو, پھر کوئی مغالطہ نہ ہو, تو یقین جانیے چیزیں آسان ہو جائیں. اب ایک اور صورت ہے کہ جس کا تذکرہ کیا ہے اور میرے پاس 5-7 منٹ ہے, وہ بھی تذکرہ آج ہی کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ہر سورے کے تعلق سے ایک شان نزول ہے, ایک نزولی شان بھی ہے ہر سورے کے تعلق سے. اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ لیل کے تعلق سے بھی ہے, اور سورہ لیل کے واقعے کو ملا واحدی نے اسباب نزول میں اور روایت کرتے ہیں سند میں انہوں نے نام لیا ہے عبداللہ ابن عباس کا. اور آپ کے پاس صاحب مجموع البیان تبرسی نے بھی اسی واقعے کو بسند عبداللہ ابن عباس نقل کیا ہے. یہ دونوں بڑے نام ہیں. ملا واحدی کتاب اسباب نزول دارے کے خود عنوان یعنی ٹائٹل آف دا بک آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ نزولی اسباب پر بحث کرتے ہیں کہ نزول کا سبب کیا. اس پر ایک پورا یوں سمجھیے کہ ایک مسلسل فکری ایک سلسلہ ہے, مباحث کا سلسلہ ہے کہ کیا قرآن کے کسی سورے کے نزول کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ علل و اسباب کی دنیا ہے, کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے, اور وہ مسبب الاسباب ہے. اس کے لیے سمجھ لیجیے ذرا سی بات ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ کسی سورے کے نزول کا کوئی سبب نہ ہو, یعنی اس تعلق سے آرگومنٹس پیش کیے گئے, سرسری گفتگو کرنا. لیکن نام بالاتفاق ایک ہی ہے اور نام ہے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سرکار رسالت مآب کے علم میں واقعہ آیا, اور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص اس کے مکان میں کھجور کا درخت تھا. اس کھجور کے درخت نے ظاہر ہے کہ ایک رخ اختیار کیا, اور ایک ایسا رخ اختیار کیا کہ پڑوس کے صحن میں اس کی کچھ شاخیں جھک گئیں. اب جب کبھی یہ جو مالک ہے اس شجر کا چڑھتا اور چڑھ کر کھجور توڑتا, تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں باقیات صحن میں یعنی ہمسائے کے صحن میں بھی گر جایا کرتے تھے. دوڑتے ہوئے بچے دوڑتے, لپکتے, کھجور اٹھاتے, کھانے لگتے, منہ میں ڈال لیتے. ایسی صورت میں وہ شخص جو درخت کا مالک تھا وہ اترتا, پڑوس میں پہنچتا, اور بچوں کے ہاتھوں سے نہ صرف کھجور کھینچتا بلکہ منہ سے بھی باقاعدہ نکال دیا کرتا. اس واقعے کو وہ شخص جو کہ غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اس نے اپنے آپ کو بارگاہ سرکار رسالت میں پہنچایا اور اس واقعے کو بیان کی اور ازراء شکایت بیان کی کہ یہ کتنا شقی القلب ہو سکتا ہے کہ پھل کو تو توڑ رہا ہے مگر زمین پر گرے ہوئے دانوں کو بھی نہیں چھوڑتا, اور یہاں تک کہ میرے بچے
بچے بچوں کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے اس شجر کے مالک کو طلب کیا اور کہا کیسا رہے گا اگر تو یہ درخت مجھے دے دے اور میں تجھے یہی درخت ایک جنت میں دے دوں۔ یہ تاریخی واقعہ عبداللہ ابن عباس نے اس کو نقل کیا۔ اس نے کہا یہ درخت مجھے بہت عزیز ہے۔ اب دیکھیے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، اس میں کوئی کافر یعنی کسی تفسیر میں یہ نہیں ہے کافر کا گھر تھا، مسلمان کے گھر میں یہ کھجور گر رہے تھے، یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان ہے اور سرکار رسالت مآب ہے۔ اس نے کہا کہ یہ انتہائی عزیز ہے، اس کا میوہ انتہائی شیریں ہے، اور میرے پاس کھجور کے جتنے بھی درخت ہیں ان میں اس درخت کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، اس کی لذت ہی، اس کے میوے کی لذت ہی کچھ اور ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تاریخ اسلام نے ایک نام دیا ہے اور وہ نام ہے ابو الخطاب۔ یہ نام بھی یاد رکھیے، اس کو ہمارے پاس مفسرین نے نقل کیا، خاص طور پہ آیت اللہ عظمہ آغا مرزا مہدی گویا نے امیر احمد علی کے ترجمے میں جب حاشیے کو لکھا ہے تو اس نام کو لکھا ہے ابو الخطاب۔ وہ بھی وہیں کہیں بیٹھے تھے، صحابی رسول، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر یہ وعدہ جو آپ نے اس سے فرمایا ہے، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے جنت میں کھجور کا درخت دے دیں گے تو میں آپ کی خدمت میں اس درخت کو پیش کیے دیتا ہوں۔ سرکار نے کہا صحیح ہے۔ اسی شخص کے پاس ابو عبدہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد مکالمہ ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر یہ کہ بلاغت اس درخت کو اس سے لیا اور 40 درخت معاوضے میں دے دیے۔ ایک درخت کا معاوضہ 40 درخت۔ رسول نے کہا یہ درخت یہاں لے لو ایک اور ایک جنت میں لے لو، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں، وہ نظر نہیں آ رہا تھا درخت، یہ 40 درخت یہاں نظر آ رہے۔ لینے والے نے لے لیا۔ یہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کا ذہن ہے جو اب یہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب جب یہ منزل آئی تو تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ اس درخت کو نہ صرف لیا بلکہ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آئے، اعلان کیا۔ سرکار رسالت مآب نے اس درخت کو اس پڑوسی کے حوالے کر دیا، اس پڑوسی کو ہبہ کر دیا کہ جو اس تکلیف سے گزرا کرتا تھا۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے اسباب نزول میں ملا واحدی نے سبب نزول، شان نزول کے طور پر پیش کیا۔ مجھے اعتراض نہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہم سب یہاں پہ قرآن کے طالب علم، اب جب قرآن کے طالب علم ہیں تو ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ لیل ہے، یہ نواں سورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی ابتدائی دور کا سورہ ہے۔ یہ مکی زندگی کے انتہائی ابتدائی دور کا، یہاں تک کہ اگر میں آپ سے تھوڑی سی تاریخ بیان کروں، 4 سے 5 منٹ اور دوں گا، کہ سورہ کوثر کی اگر ڈیٹ آف ریویلیشن کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے تو اس کو مطابقت دی جاتی ہے جناب سیدہ کی ولادت کے ساتھ، جو 5واں سال ہے بعثت کا۔ نزول میں اس کا مطلب یاد رکھیے سورہ کوثر 15واں سورہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلے آیا ہوگا لیل، تبھی تو نواں سورہ ہوا، اور اگر یہ 5واں سال تھا بعثت کا جس میں کہ کوثر آیا ہے تو اس کا مطلب پہلے 5 سالوں میں آنے والا یہ سورہ ہے سورہ لیل۔ ذرا سے میری فکر کے ساتھ ہی ذرا سے پہلے 5 سالوں میں آنے والا یہ سورہ ہوگا۔ میں گنجائش پیدا کرتا ہوں اس میں، شاید پہلے 7 سالوں میں آنے والا سورہ ہو، شاید پہلے 10 سالوں میں آنے والا سورہ ہو۔ آپ کی زندگی 13 سال پر مشتمل ہے، 13 سال پر مشتمل ہے۔ اگر پہلے 10 سالوں میں آنے والا سورہ ہے، کیونکہ ابھی نزولی اعتبار سے نواں سورہ ہے، تو ذہن قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ 13 برس میں 86 سوروں کو نازل ہونا ہے جو مکی زندگی کے ہیں۔ 86 سورے ہیں مکی زندگی میں، 86 اور 30 سورے مدنی زندگی میں، تو کیا مطلب 28 سورے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 86 سوروں کو نازل ہونا ہے مکی زندگی میں، اور اگر میں اس کو اسٹریچ کروں کہ 10واں برس بھی آ گیا ہو اور لیل آیا ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے
سند میں نام لیا عبداللہ ابن عباس کا کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، اور عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیتے ہوئے کسی اور کا نام آپ نے نہیں لیا۔ اب کیوں نہیں لیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تو کھلی ہوئی، وہ تو آپ واقف ہیں کہ عبداللہ ابن عباس خود کیا کہتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے آپ نے نام کو لا کے فریز کر دیا، روک دیا، اور آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی تاریخ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہجرت سے 3 برس پہلے پیدا ہونے والے عبداللہ ابن عباس، آپ نے کیا کیا، آپ نے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عبداللہ ابن عباس میں واقعے کو روک دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، اگر یہ کہہ دیتے، تاریخ میں کوئی نام نہیں، یہ کہہ دیتے کہ عبداللہ عباس نے فلاں سے سنا نہیں، وہ فلاں ہی آپ کو اتنا کھٹکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے پورے واقعے کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ باہر کا ریسرچر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سند میں تم نے اس واقعے میں عبداللہ ابن عباس کا نام لیا، یہ لائل ہے، نزولی اعتبار سے تم ہی کہتے ہو کہ یہ نواں سورہ ہے، تم ہی کہہ رہے ہو کہ کوثر جو ہے پہلے 5 سالوں میں آنے والا سورہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، تحقیق یہ کہتی ہے کہ پہلے 5 یا 6 سالوں میں آنے والا سورہ سورہ لیل ہے، واقعے کے وقت پیدا نہیں ہوا واقعے کے بتانے والا، تو کیسے واقعہ سند میں پیش کر رہے ہو؟ جس کی پیدائش خود 9ویں یا 10ویں سال میں ہوئی، بے شک کے اس سے آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لی، نہ صرف یہ کہ لے لی بلکہ آپ نے ایسے کہا جیسے کہ واقعے کے وقت وہ خود موجود تھے۔ کتنی تکلیف دہ بات، کتنی تکلیف دہ بات۔ یہ قرآن کے ساتھ امت کا سلوک ہے، یہ قرآن کے ساتھ امت کا سلوک ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ آپ سے بڑا ہم نے مفسر قرآن نہیں دیکھا، تو کہا بحر زبار کے ہوتے ہوئے قطرے کی تعریف کر رہے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ بات جو آپ تک آج پہنچانا ضروری تھا، اس سورے کو کھولنے سے پہلے، اس سورے کو بیان کرنے سے پہلے، کہ جب تک انسان کی نگاہ میں اصل نہ رہے اس وقت تک فرا کا تذکرہ، یہ ایسے ہی ہے، درخت سے تو آپ کو پرخاش ہے، ثمر کی گفتگو آپ کیے جا رہے ہوں، تو ایسے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص درخت سے بغض رکھے اور ثمر کا تذکرہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کی خلقت میں کوئی کمی ہے نہ واقع ہو۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر، جو ہمیں بے روزگار ان کو روزی ملے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے حاجات دینی اور دنیوی کو برکت، ملت کو متحد فرما، مملکت کو مستحکم فرما، تعدیل فرما۔